نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے دوستو، اللہ پاک کا بڑا احسان اور اس بابرکت پاک ذات کی مہربانیاں، اس کے فضل، اس کی عنایتیں کہ ہمیں زندگی میں پھر ماہ سیام گزارنے کا موقع ملا۔ وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک اس کی رحمتوں کا ایک نزول ہماری طرف آیا، ہمارے اوپر ہوا، اور اس بابرکت مہینے میں زندگی کی کچھ قیمتی سانسیں لینے کی ہمیں اللہ کی طرف سے یہ عنایت میسر ہوئی۔ تو میرے دوستو، جتنی بھی خوبصورتیاں، جتنی بھی برکتیں اور جتنی بھی رحمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، اگر ہم خاموشی سے وہ گزار دیں اور ان کو محسوس کریں، ہم محسوس ہی نہ کریں کہ ان کی خوبصورتی اور ان کا احساس کیا ہے، ان کی موجودگی کو صرف نام کی حد تک محسوس کریں، دیکھا دیکھی رسمی طریقے سے، عام طریقے سے جس طرح لوگ گزارتے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں، تو پھر اس کی اصل روح کو ہم سے فائدہ نہیں پا سکتے۔ تو غالباً ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان کریم کو ہم نے ایک مہینہ سمجھ لیا ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور ہم اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب رمضان آ رہا ہے، ہم نے سحری کرنی ہے، افطار کرنی ہے، خاص طور پہ تلاوت کرنی ہے، اور بس پھر ہم اسی حد تک محدود ہو گئے۔ اس سے آگے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ پیغام کیا لے کر آیا یہ مہینہ، کیا وجہ بنی کہ ہمارے 11 مہینے کی کارگزاری روٹین ایک طرف، اور اس ایک مہینے کو بالکل مختلف طریقے سے ہمارے لیے بھیجا گیا، خاص احکامات زندگی گزارنے کے لیے، طریقہ کار کو اپنانے کے لیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ رمضان کریم کی موجودگی کا مقصد صرف اس 30 دن تک نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہماری زندگی جب تک اللہ نے ہمیں دی، اس ساری زندگی میں اس کا احساس ہونا، اس کی موجودگی کو محسوس کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، جس طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے منہ پہ نماز دے کر مارتے ہیں۔ وہ مسجد میں بھی گئے، وضو بھی کیا، سب کچھ بظاہر تو ہم نے دیکھا کہ وہ میں نے مکمل کیا ہے، مگر ایسی کیا کمی رہ گئی کہ وہ نماز مقبولیت کے مقام تک نہیں پہنچی۔ وہ اس نماز کی روح کو محسوس کرنا ہے، اللہ کی ذات کے قرب کو، اس کی بندگی، اس کے حضور کو محسوس کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو ہی وہ نماز قبولیت کے شرف کو پہنچتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہم جتنے بھی دین کے فرائض ہیں، جتنی بھی واجبات ہیں، جتنی بھی نوافل ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، دیکھا دیکھی ہم کرتے رہیں، مگر ان کی روح کو محسوس نہیں کریں تو اس کا فائدہ کتنا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک میں آپ کے سامنے اپنی ہی ایک کیفیت عرض رکھوں گا کہ جتنا کشمکش، اتنی عبادتیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ اس حد تک ہے کہ شاید کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا اس دنیا کا۔ اس کے باوجود جو ہم مثالیں دیتے ہیں وہ آج کے مسلمانوں کی نہیں دیتے۔ جو آج ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی مثال نہیں دیتے کہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمارا کردار کتنا اچھا ہے، ہمیں مثالیں پیچھے ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں رہیں، یہ احساس نہیں رہا؟
تو میرے دوستو، اس لیے ہمارے اندر یہ کمیاں ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کے کامل اکمل بندوں کی صحبت سے دور ہوئے، ان کی موجودگی، ان کی تعلیمات، ان کے فرمودات، ان کے تو بتائے ہوئے طور طریقے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور میرے سچے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے وہ احساس لاتی ہے ہمارے اندر، وہ حقیقت نماز، وہ حقیقت فرض، جو بھی عبادات ہیں، وہ اللہ کے پیارے اکمل بندے، اللہ کے ولی کی صحبت میں، جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں ہمارے مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت میں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت، اس کے قرب، اس کے پیار کو محسوس کر سکیں۔ صرف دیکھا دیکھی ایک اپنا حلیہ نہ بنا لیں جو عمومی رسمی طریقہ کار ہے، جو نظر آتا ہے کہ بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے، اگر میں حج کر کے آؤں تو مجھے لوگ حاجی حاجی کے نام سے بلائیں، میں عمرہ کر کے آیا، 2 دن تک، ہفتے تک بڑی گہما گہمی رہی، لوگ مبارکیں دینے آئے، مگر میں نے عمرے سے حاصل کیا کیا، پایا کیا میں نے؟ طواف جب میں نے کیا کعبۃ اللہ کے گرد میں نے چکر لگائے، میں نے صفا مروہ پہ دوڑ لگائی، تو میں نے پایا کیا وہاں پہ؟ میں مقصد کیا لے کر گیا تھا؟ اب وہ آپ اور ہم خود ہی اس طرف سوچ سکتے ہیں، اور وہ اصل مقصد جس طرف جو اللہ کی ذات کو پسند ہے، وہ ہمیں میسر کہاں سے ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے صادقین، میرے سچے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے حضور میں بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی ہم نشینی میں بیٹھو، جس طرح آج ہم یہاں پر مل کے بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ گزارش رکھوں گا کہ آج آپ یہاں پر یہ دل میں احساس لائیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں تو اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے جو احساس، جو سرور ملتا ہے، اس کو محسوس اور حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اس نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور بھی معاملات میں بہتری فرما دیں گے۔ تو میرا زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم جن کے لیے یہاں پر آج بیٹھے ہیں، جو وقت نکال کر آئے ہیں، ان کی ہی گفتگو، ان کے ہی فرمودات، ان کے ہی بیانات میں اللہ کی محبت، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات، اور وہ عبادات کا جو روح ہے جس کے لیے میں گزارش کر رہا تھا، وہ میں نے انہی کے فرمودات، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو حاصل کیا ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ اپنے دلوں کو متوجہ کریں، اس طرف لے کے آئیں کہ یہاں پر ہم بیٹھیں گے اور ہم اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم کی گفتگو کو سنیں گے، اور نیت یہ رکھیں گے کہ ان کے الفاظات صرف الفاظ نہیں ہیں، مگر ان کے لفظ خدا کی محبت کی تاثیر لیے ہوئے ہیں۔ ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت، یہ بعین سنت نبوی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ پسند فرمایا ہے، جہاں پر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اپنے کردار اور اخلاق اور رویوں سے ان کی تعلیم فرماتے تھے، ان کو آگاہی فرماتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں اپنے شیخ کی صحبت میں، یہ سنت نبوی کی پیروی میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اپنے دلوں کو متوجہ کریں اور حضور قبلہ عالم کی فرمودات کو سنیں، اور اس سے جو آپ حاصل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میسر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔